نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھی بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ جس کو بعض اللہ والے ربیع المنور کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کے اندر ان کی ایمانی کیفیت کے اندر اور ان کی وابستگی اور ان کی نسبت اور ان کا تعلق ایک اجاگر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. جس طرح عام مہینے شروع ہوتے ہیں اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہمیں جو خاص اس مہینے میں کرنے کی ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی جگہ پر اس طرح کا کوئی عمل نہیں بتایا گیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ایسا نہیں. جس طرح رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک آتا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے. احادیث میں بھی بار بار ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل رہا ہے. تراویح جیسی ایک عبادت، تہجد جیسی پابندی، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، رمضان المبارک میں خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور ہر شخص کر رہا ہوتا ہے، اس کی پھر انوارات اور برکات آپ ظاہری اعتبار سے بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن ربیع الاول کا مہینہ اس طرح کا نہیں، اور نہ ہی تاریخ کے اندر کوئی ایسی چیز ہمیں ملتی ہے جس کی ہم اقتدا کر کے کوئی ایسا عمل کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے. آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے باپ جیسا سہارا وہ آپ علیہ السلام سے لے لیا تھا. حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے. اور اس کے بعد پھر 6 سال کے
عمر کو پہنچے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں، اگر ان کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، تو کوئی ایسا انوکھا عمل دنیا کے اعتبار سے نظر نہیں آتا کہ سونے کے چمچ سے کا استعمال کرتے کرتے آپ بڑے ہوئے، بہت زیادہ فراوانی ہو، ایسا نہیں۔ ان کی غربت کی ایک زندگی، اور اسی میں پھر گزرتے گئے اور 63 سال کو پورے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو پوری زندگی ایک معجزہ ہے، کیونکہ عام انسان ایسی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جیسی زندگی آپ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، نبوت کے بعد تو بہت زیادہ معجزات کی بھرمار ہے، لیکن اس سے پہلے معجزات ہیں، لیکن وہ عقلی اعتبار سے کچھ سمجھ میں آ جانے والے بھی ہیں اور بعض نہ سمجھ میں آنے والے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے پیٹ میں تھے تو میں کسی کنویں کے قریب جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ کتنا بڑا معجزہ! آپ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، صرف پیٹ میں۔ دائی حلیمہ جن کے دودھ نہیں تھا، ایک بچہ ان کے پاس پہلے تھا، اسی کو دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام کو گود لیا تو اس وقت سے دودھ زیادہ ہو گیا۔ بکریوں کے تھن جن میں دودھ نہیں ہوتا تھا، ان میں دودھ آنے لگ گیا۔ لوگ کہتے تھے حلیمہ کی بکریاں جہاں چل رہی ہیں اپنی بکریاں بھی وہاں لے جاؤ، اس کی بکریاں دودھ بہت زیادہ دیتی۔ حالانکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ چرنے کی جگہ نہیں، بلکہ جو مہمان آیا اس کی برکات ہے، جو اس کے گھر میں مہمان ہے اس کی برکات ہے، کہ ہر چیز میں اللہ رب العزت نے برکت اور فراوانی دے دی۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ جس وقت پیدائش ہوئی تو میں نے روشنی دیکھی، مجھے کیسر و کسرا کے محلات نظر آ گئے، حالانکہ وہ اتنا دور تھے، کئی میل دور، اور اس روشنی کی وجہ سے آپ نے کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کیا ہو؟ تو یہ معجزات تھے آپ علیہ السلام کے نبوت سے پہلے۔ ربوہ پہاڑی پر آپ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا۔ آپ میں سے اگر کسی نے عمرہ کیا ہے، اس جگہ کو دیکھا ہو جا کر، تو آج بھی اس جگہ پر کہا جاتا ہے کہ آپ پاؤں رکھ نہیں سکتے، اتنی سخت قسم کے وہ پہاڑ۔ 6 سال کا بچہ اور ساتھ میں ایک باندی ام ایمن، اور حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ کیا لمحہ ہوگا! اسی وقت قبر کا انتظام کرنا۔ اب قبر تو کیسے بناتے؟ 6 سال کا بچہ کیسے بنا؟ ام ایمن ایک عورت ذات، کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام اور ام ایمن چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کرتے کرتے اس کو اپنی ماں کے اوپر ڈال دیے گئے، قبر بن گئی۔ لیکن وہ ایک آدمی ایک ذرا ظاہری اعتبار سے سوچے سمجھے تو چھوٹے چھوٹے پتھر آپ علیہ السلام کیسے اپنے ایک معمولی اور نرم نازک ہاتھوں میں اٹھا کر لائے ہوں گے۔ 6 سال کا بچہ یہاں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ، جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوں، ساتھ میں ام ایمن ہوں، اور اس سے انہوں نے
قبر بنائی، کیونکہ کھود تو سکتے نہیں تھے، سب قسم کے مٹی، آج بھی وہ پہاڑ سب قسم کا، اس طرح قبر بنائی گئی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ایمن واپس لے جانے لگی کہ چلو قبر تیار ہوگی، اب واپسی کی طرف چلتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، اوپر رونے لگے۔ ماں کی محبت، وہ کیا لمحہ ہوگا، کس طریقے سے پتھر ڈال ڈال کے قبر بنائی ہوگی۔ تو آزمائشیں، رنج، الم، تکلیفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ایسے ہیں جیسے ہمارے آج ہم کپڑے پہنتے ہیں۔ کوئی لمحہ سکون کا نہیں گزرا۔ چند سکے اگر تکیے کے نیچے پڑے ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی آپ سو نہیں سکتے تھے پوری رات، ڈر ہوتا تھا کہ اسی حالت میں سو گیا تو اللہ رب العزت کو کیا جواب دوں میں ان سکوں کا۔ صدقہ کر دیتے، لوگ دے دیا کرتے، اپنے پاس نہیں کرتے۔ 8 سال کے ہوئے حضرت عبد المطلب، آپ کے دادا کو بھی اللہ رب العزت نے اٹھا، قریب رشتے سارے کے سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ والد شروع سے نہیں، والدہ 6 سال کی عمر میں، دادا 8 سال کی عمر میں چچا کے پاس چلے گئے۔ چچا بھی مالی اعتبار سے کوئی زیادہ اچھی حالت میں نہیں تھے۔ ایک مرتبہ کہیں تجارت کے حوالے سے گئے تو ایک راہب، یہودیوں کے جو ہوتے ہیں، وہ اپنے کنیسہ سے نکلتا ہے اور باہر آ کے کھڑا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، فوراً پہچان جاتا ہے، ایک راہب۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس گرجا سے باہر نہیں نکلا، ایسا راہب تھا، عبادت گزار۔ تو اس نے آ کر آپ کے چچا سے کہا کہ اس بچے کے اندر وہ تمام علامات پائی جا رہی ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں آخری نبی کے حوالے سے۔ میں اندر بیٹھا اس کو دیکھ کر باہر آ گیا ہوں، ورنہ میں آج تک اس جگہ سے باہر نکلا نہیں ہوں، صرف اس بچے کے لیے باہر آیا ہوں۔ جس کام سے آئے ہو، جس تجارت کی غرض سے آئے ہو، اس کو فوراً ایک طرف کر کے اس کو اپنے علاقے میں لے جاؤ دوبارہ، اگر یہاں کسی کو پتہ چل گیا تو اس کو شہید کر دیں گے۔ اس راہب نے مشورہ دیا کہ یہ میں علامات دیکھ رہا ہوں، یہ نبی بنے گا آگے جا کر، اسے نبوت ملے گی۔ ہماری کتابوں میں جو علامات ذکر ہیں وہ ساری کی ساری اس میں پائی جا رہی ہیں۔ اپنے جس کام سے آئے ہو اس کو جلدی سے کرو اور اس کو اپنے علاقے میں دوبارہ لے جاؤ۔ کیوں؟ وہاں پر اس کو لوگ جانتے ہیں، یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ایک خاندان ہے اس کا، تو وہاں لوگ اس کو جانتے ہیں، وہاں اس کو نقصان نہیں ہے، یہاں اس کو لوگ نقصان پہنچائیں۔ تو آپ کے چچا نے فوراً اپنا معاملات کیے جو تھے وہاں کے اور نکل پڑے۔ زندگی گزرتی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق امین کے نام سے مشہور ہوئے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا دیتے، یہاں تک کہ کفار بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہماری سب سے پہلی آیت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اقرأ، پڑھو۔ ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتی ہے یہ؟ پڑھنے کا، کہ تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر پھر جہالت ہے، پھر نادانی ہے، پھر لاپرواہی ہے، پھر غفلت ہے،
اگر تعلیم ہوگی تو یہ ساری چیزیں ختم ہوں، اللہ یاد آئے گا، اللہ کے رسول کا پتہ چلے گا کہ کیا تعلیمات دے رہا ہے، اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو ہماری پہلی آیت ہمیں تعلیم کی طرف، تو یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم لازمی دے دو، قرآن پاک لازمی پڑھنا، صرف ظاہری پڑھنا نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا سیکھنا۔ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، آپ کے بچوں کو پتا ہو۔ جب آپ کے بچوں کو یہ پتا ہوگا تو پھر وہ آپ کی قدر کرنا بھی سیکھیں، آپ سے محبت کرنا بھی سیکھیں گے، آپ کا ادب کرنا بھی سیکھیں گے۔ آج ہم اگر گلے شکوے کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، ہم نے اسے خود نہیں سکھایا کہ ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے۔ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، پنج وقتہ نماز کی پابندی کیسے کرنی ہے، ہمیں خود نہیں معلوم، ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا پاتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم جہالت کی طرف جاتے جا رہے ہیں، بدعات ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو آپ کے جھنڈے لگانے پر کوئی خوشی نہیں ہے، آپ کے کنکمے یا آپ کی چرارا کرنے پر کوئی خوشی نہیں ہے، آپ کے حلوے بانٹنے پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ اگر یہ خوشی کا کام ہوتا، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو سب سے پہلے آپ کے صحابہ اس کام کو لازمی کرتے، جو آپ کے لیے جان دینے والے ہیں، جو لمحہ لمحہ آپ کی حفاظت کرنے والے تھے، جنہوں نے ایک ایک سنت کو آپ علیہ السلام کے بعد زندہ کر کے دکھایا، ایک ایک آپ علیہ السلام کے معجزے کو، ایک ایک بات کو ہمارے تک پہنچایا، یہاں تک کہ یہ بھی بتایا کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے۔ حدیث میں آتا ہے 8 یا 7 بال سفید تھے، تعداد گن کر بتا دی۔ آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ کے چلنے کا انداز کیسا تھا، آپ میدان جہاد میں آپ کا عمل کیا تھا، گھر کے اندر آپ کی زندگی کیسی تھی، مسجد میں آپ کیسے ہوتے تھے، ایک ایک چیز ہمیں بتا۔ وہ آپ کتابوں میں پڑھتے، مسجد میں داخل ہوتے سیدھا پاؤں داخل کرتے، مسجد سے باہر نکلتے الٹا پاؤں، بیت الخلاء جاتے الٹا پاؤں پہلے داخل کرتے، بیت الخلاء سے نکلتے سیدھا پاؤں پہلے۔ اس طریقے سے کھانا 3 انگلیوں سے کھاتے، کھانا اپنے سامنے سے کھاتے، کسی سے بات کرتے پورے متوجہ ہو کر بات کرتے، کسی کی طرف ترچھی نگاہ سے نہ دیکھتے اس کو، جب کوئی بات کر رہا ہوتا پوری توجہ سے اس کی بات کو سنتے۔ روزوں کا اہتمام کر کے دکھایا، سنتوں پر عمل کیسے کرنا ہے وہ کر کے دکھایا۔ یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا مہینہ ہے۔ ثواب اس میں ہے کہ میں اس مہینے میں اپنے اندر دیکھوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سنت پر عمل نہیں کر رہا، اس کو اپنانا شروع کر دوں، سب سے بڑا ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام پر درود پڑھو، درود شریف پڑھ کر بھیجوں، یہ ثواب کا مہینہ ہے، یہ ثواب کے دن ہے۔ ان کو خرافات میں ضائع نہ کرنا، ان کو ناچ گانے میں ضائع نہ کرنا، ان کو کنکمے لگا کر حلوے بنا کر ضائع نہ کر دینا۔ چوری کی بجلی سے تم چراغا کرو اور نام محمد کا استعمال کرو، یہ گناہ نہیں تو کیا؟ آپ علیہ السلام اس سے ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟
کہ میرے نام سے تم نے یہ کیا، اور وہ بھی چوری کی بجلی سے. ارے اپنی بجلی بھی ہو پھر بھی جائز نہیں، پھر بھی گناہ. ان گناہوں سے بچے تھے جو ہمارے دین میں نہیں ہے، ہم نے باہر سے لے لیے. اگر یہ دین میں ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بار ربیع الاول کو ضائع نہ ہونے دیتے. حضرت عمر فاروق اس سے زیادہ اہتمام کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت میں لاکھوں کا مال صدقہ کر دینے والے، ان مواقع پر وہ اربوں روپے اپنے لوٹا دیتے، لیکن یہ کام ضرور کرتے. لیکن انہوں نے نہیں کیا. حضرت علی نے یہ کام نہیں کیا، حضرت حسن حسین نے یہ کام نہیں کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام نہیں کیا، یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں اور اسلاف میں کسی نے یہ کام نہیں کیا. تو اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو اس جگہ نہ لگائیں جہاں سے آپ کو گناہ ملے. آپ ثواب کی نیت سے لگا رہے ہیں، اس پر گناہ مل رہا ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں، آپ علیہ السلام اپنی قبر میں آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں. آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی تکلیفوں میں گزار دی. طائف کا میدان یاد نہیں ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بےباش لڑکوں نے اتنا مارا، اور گالیوں کی فہرست تو الگ ہے جو گالیاں دے رہے تھے. پھر مار کے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش کی حالت ہے. وہ وقت تھا جب جبرائیل امین پہنچے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، پہاڑوں کو ملا دیتے، ان کی بستی تک باقی نہیں رہے گی. آپ علیہ السلام نے اس کو کہا، یا اللہ میں یہ تو نہیں چاہتا، یا اللہ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ تم میری امت کو اس طرح ختم کر دے. کیونکہ اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی. میرے محبوب کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ اتنا مارا کہ اسے بے ہوش کر دیا. محبوب بول کیا چاہتا ہے، میں اس کے مطابق عمل کروں گا. یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے. یہ نہیں جانتے، لیکن ان کے بعد والی امت آئے گی، ان کے بچے آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ اسے چھوڑ دیں. اللہ رب العزت نے، اگر اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب دنیا میں اگر کوئی تھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، ساری تکلیفوں میں، پریشانیوں میں. آپ کی خوشی کیا ہوتی تھی کہ ایک بچہ مسلمان ہو جائے، ایک بندہ، ایک کافر ہے وہ مسلمان ہو جائے، وہ کلمہ پڑھ لے، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر چلا جائے. ایک چھوٹا بچہ مرنے کا وقت ہے، آپ پہنچتے ہیں، بیٹا کلمہ پڑھ لے. باپ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اب تو مرنے والا ہے، چل کلمہ پڑھ لے. کیا ہے؟ اشارہ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ پڑھ لے. بیٹا اسی کو کلمہ پڑھتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے. آپ علیہ السلام اپنے بچوں پر کھڑے ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان ہو کر دنیا سے جا رہا ہے. یہ آپ کی خوشیاں تھیں کہ میں کسی طرح اپنے ساتھ والے کو مسلمان کر دوں. میرے گھر کے آس پاس پڑوس میں کتنے ہندو، کتنے کافر رہتے ہیں، میری خوشی اس میں ہونی چاہیے کہ میں کلمہ ان تک پہنچا دوں. میرے قریب میں قادیانی ملحد اس طرح کے لوگ ہیں، میں ان کو مسلمان کر سکوں. میری محنت یہ ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام کی خوشی اس میں تھی. آپ کی زندگی یا تو فتوحات کی خوشی یا مسلمان ہونے کی خوشی. فتوحات کی خوشی اس لیے کہ مسلمانوں کو ایک جگہ ملے گی جہاں وہ امن اور خوشی کے ساتھ اپنے عبادات کو پورا کر سکیں گے. اور کسی کے مسلمان ہونے پر خوشی کہ مرنے سے پہلے اسلام میں داخل ہو. یہ خوشی نہ تھی آپ علیہ السلام. آج
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، ہم میں سے کوئی اس خوشی کو اپنانے کی کوئی تھوڑی سی بھی کوشش کرتا؟ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہم ان معاملات میں لگ گئے ہیں جہاں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید تکلیف میں چل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی راحت یہ ہے کہ راستی گوٹ میں بیٹھا ہوا بندہ مجھے درود پڑھ کر بھیجے، تاکہ قیامت کے دن میں اٹھوں تو مجھے پتا ہو کہ راستی گوٹ ایک ملین کینٹ کے پاس ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں ہر روز میرے پاس درود بھیجے جاتے تھے۔ زور سے پڑھ کر ایک مرتبہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آج کے دن ہمارا درود آپ علیہ السلام تک پہنچے۔ جمعے کے دن ویسے بھی کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بہت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، قلم ختم ہو سکتے ہیں، اگر پوری سمندروں کا آپ سیاہی بنا لیں تو وہ لکھتے جائیں، لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ میں بات ختم نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وقت کا تقاضا ہے، بات ختم بھی کرنی ہے اور باتیں ہیں بھی بہت، انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں، شاید قبولیت کا یہی وقت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والا بنا دے، ہماری زندگی آپ علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق گزرنے والی ہو۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ، مرنا جینا، سب کچھ آپ علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس کے مطابق ہم اسے اپنانے والے بن جائیں، یہی ہماری کامیابی ہے، اسی پر ہماری جنت ہے، اسی پر اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائیں گے، اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والا ہے۔